اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو شب معراج کے حوالے سے ہے۔ شب معراج اسلام کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اور اس پر ایمان لانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن حکیم میں بھی اس مقدس رات کا ذکر آیا ہے، جس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، انہیں 7 آسمانوں کی سیر کے لیے، اور قرآن حکیم میں اس بابرکت سفر کو معراج کا نام دیا گیا۔ 27 رجب کی رات حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند سے بیدار کیا اور اللہ کا پیغام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر وضو فرمایا اور اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اور آپ کا ساتھ یہاں تک ہی تھا، اس کے آگے جانے پر میں جل جاؤں گا۔ آگے کا سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے ہی طے فرمایا۔ اس مقدس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے مقامات دکھائے گئے اور فرشتوں سے ملاقات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرح طرح کی سزا میں مبتلا لوگوں کو دیکھا۔ اس رات امت محمدی کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور ساتھ ہی ان 5 نمازوں کی ادائیگی کے بدلے میں 50 نمازوں کے ثواب کی بشارت سنائی گئی۔ 27 کی بابرکت رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت عبادات کی اور سارا دن روزے میں رہے۔ اس دن کی عبادت کو بہت زیادہ درجہ دیا گیا۔ شب معراج پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ معجزات معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس رات پر ایمان اور بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ مقام منتہا سے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چلے اور جنت الماوا کے مقام پر انسانیت کا وہ عروج پا لیا جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، جو خاتم النبی کی ذات کے لیے ہی ممکن ہے اور جو خدائے بزرگ و برتر کی رحمت کا وصف ہے اور خالق کی مخلوق سے محبت کا تا قیامت ثبوت ہے۔ یہ وہ مقام معراج ہے جہاں خدائے بزرگ و برتر اور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا دوسرا کوئی موجود نہ تھا۔ یہاں وہ وحی تھی جس میں کوئی وحی کا پیغمبر بھی موجود نہ تھا، بس خالق کائنات اور وجہ تخلیق کائنات کا وصول کامل تھا۔ فضیلت شب معراج رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ ایک جنتی نہر کا نام رجب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کر دے گا۔ 100 سال کے روزوں کا ثواب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے۔ اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث فرمایا۔
ماہ رجب کی فضیلت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو ماہ رجب اللہ کا اسم ہے اور یہ عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اسم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے نزدیک تکریم اور فضائل کے لحاظ سے کوئی مہینہ اس جیسا نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کی تعظیم کی جاتی تھی۔ جب اسلام آیا تو اس نے بھی اس تعظیم اور فضیلت میں اضافہ کیا۔ جان لو رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رجب کی بہاریں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ ماہ رجب آ گیا، انوکھی فضیلت، انوکھا کمال۔ غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے گا۔ اور جس نے 15 روزے رکھے تو وہ آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، پس تو اس سرزی نو عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی۔ اور جو زائد کرے تو اللہ عز و جل اسے زیادہ دے۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا، اور ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسر سفر رہی۔ رجب کی 3 حروف سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل ماہ رجب المجرب کی بہاروں کی تو کیا بات ہے، مکاشف القلوب میں ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہے، را جیم بے۔ را سے مراد رحمت الہی عز و جل، جیم سے مراد بندے کا جرم، بے سے مراد بر یعنی احساس و بلائی۔ گویا اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بلائی کے درمیان کر دو۔ ماہ رجب کی بہاریں فرمان حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی فرماتے ہیں رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے۔ اپنی ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے ہم یہاں کچھ ماہ رجب کے نوافل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ماہ رجب المجرب کی 27ویں شب جو چاہیں وہ پائیں، ہر مراد پوری۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کو 12 رکعت نوافل 3 سلام سے پڑھیں۔ پہلی 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر، ہر رکعت میں 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ بیٹھ کر یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ دوسری 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر، ہر رکعت میں 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد بیٹھ کر 70 مرتبہ پڑھیں، انک قوی معین واحدی الدلیل بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیسری 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، ہر رکعت میں 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد بیٹھ کر 70 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھیں۔ پھر بارگاہ الہی میں دعا مانگے، انشاءاللہ جو حاجت ہوگی وہ اللہ قبول فرمائے گا۔ ماہ رجب کا وظیفہ، ہر حاجت پوری۔
بعد نماز عشاء آیت کریمہ کا ورد 313 مرتبہ کریں، اول و آخر درود پاک پڑھیں، پھر اپنی حاجت کی مقصد کی دعا کریں۔ یہ وظیفہ پورا مہینہ کریں۔ یہاں میرے ساتھ آپ بھی آیت کریمہ 3 مرتبہ پڑھیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ماہ رجب المجرب کے حوالے سے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی تمام ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجیے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیجیے۔ جزاک اللہ۔